بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، گزشتہ روز ایک بار پھر اس ناپاک جسارت کا اعادہ کیا گیا جس کا ارتکاب پہلے بھی کئی بار ڈنمارک اور فرانس جیسے ممالک کر چکے ہیں، اور آج ایک بار پھر فرانس میں توہین آمیز خاکے بنا کر دیواروں پر لٹکائے گئے ہیں، جس سے اہل اسلام کے دلوں میں شدید اضطراب اور بے چینی پائی گئی ہے۔ ناظرین کرام، ان اقدامات کی وجہ سے پوری ورلڈ مسلم نیشن اور خاص طور پر اہل پاکستان میں ایک شدید بے چینی اور غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے، اور ان اقدامات کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز کوئٹہ میں PDM کے جلسے میں بھی ان اقدامات کی بھرپور وہ مذمت کی گئی ہے، اور فرانس کے صدر کو براہ راست اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی کوئٹہ میں PDM کے جلسے کے دوران پیش آیا۔ یہ ناخوشگوار واقعہ کوئٹہ کے ایک نواحی علاقے میں پیش آیا ہے، اور وہ ایک بم دھماکہ ہوا ہے جس میں 2 افراد وہ جان سے گئے ہیں، اور کئی ایک لوگ وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب PDM کا جلسہ وہ جاری تھا، اور اس دھماکے کا مقصد بھی یہی تھا کہ PDM کے جلسے کو کسی طریقے سے سبوتاج کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، اس جلسے میں بیرونی ہاتھ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ دھماکہ کروا کے وہ پاکستان کو ہمارا ازلی دشمن یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر آئین اور جمہوریت کی بساط ہے اس کو لپیٹ دیا جائے، اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا جائے۔ تو معزز ناظرین، اس دھماکے کی بھی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ دھماکہ ایسے وقت پر کیا گیا ہے جب کوئٹہ میں PDM کا ایک بھرپور جلسہ منعقد ہو رہا تھا۔ معزز ناظرین، گزشتہ روز آپ جانتے ہیں کہ کوئٹہ میں ہائیسٹ قسم کے تھریڈ الرٹس جاری کیے گئے تھے، اور اس کے علاوہ رکاوٹیں بھی ڈالی گئیں، قافلے بھی روکے گئے، اور خاص طور پر محسن داوڑ صاحب کو ایئرپورٹ کے اوپر ہی روک لیا گیا، اور جلسے میں شرکت نہیں کرنے دی گئی۔ معزز ناظرین، کوئٹہ میں یہ جلسہ کوئٹہ کی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ تھا، اور اس جلسے میں جہاں PDM کے تقریباً درجن بر رہنماؤں نے خطابات کیے، ان خطابات میں سب سے اہم خطاب ویڈیو لنک کے ذریعے کیا گیا، وہ خطاب میاں محمد نواز شریف صاحب کا خطاب تھا، اور میاں صاحب نے اپنے خطاب میں بڑی اہم باتیں کیں، اور ان کے خطاب کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ آئین اور جمہوریت ہی ملک کی ترقی اور سالمیت کا واحد راستہ ہے، اور جب بھی ملک پاکستان کے اندر وقت کے ڈکٹیٹروں نے آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اسی وقت ملک پاکستان کو شدید اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ معزز ناظرین کرام، میاں صاحب کے خطاب کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کا خطاب بھی ہوا، جو بڑا اہم، جامع اور کلیدی خطاب تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کا خطاب ہوا، مریم نواز صاحبہ کا خطاب ہوا، محمود خان اچکزئی کا خطاب بھی ہوا، اور اسی طرح PDM کے تقریباً تمام چھوٹی اور بڑی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھرپور خطابات کیے، اور سب نے
میاں محمد نواز شریف صاحب کے خطاب میں جو ان کا موقف تھا اسی کا بار بار اعادہ کرتے رہے، اور اس کٹ پتلی حکومت جو کہ ایک عوام دشمن حکومت ہے، ان کی ناکامیوں سے خوب جو ہے وہ پردہ اٹھایا گیا۔ تو معزز ناظرین، اس وقت سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوا، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا فیصلہ ہے، اس فیصلے اور پھر کل کے جلسے نے تو حکومت کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا ہے، اور حکومت کی جو دیواریں ہیں وہ اکھڑ چکی ہیں، اور اب ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک جھٹکا دینے کی ضرورت ہے، اور یہ دیواریں اب زیادہ دیر جو ہیں وہ نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ یہ ایک کٹ پتلی حکومت ہے اور ایک ناجائز حکومت ہے، اور عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے یہ حکومت بنائی گئی ہے، اور اس وقت ملک کے اندر جو حالات پیدا ہو چکے ہیں ان کو کنٹرول کرنا یا ان میں بہتری لانا اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد یہ حکومت تو اپنی کریڈیبلٹی مکمل طور پر کھو چکی ہے، اور اخلاقی طور پر جو ریمارکس عدلیہ نے دیے ہیں ان پر صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کو تو فوری طور پر جو ہے وہ ریزائن کر دینا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ بے حس ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ اخلاق نام کی کوئی چیز جو ان کے اندر موجود نہیں ہے، یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ لہٰذا کل کا جلسہ اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ، ان دونوں نے حکومت کی چولیں جو ہیں وہ ہلا کر رکھ دی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اب جلدی یہ حکومت جو ہے یہ رخصت ہونے والی ہے، اور عوام دشمنی کی اس حکومت نے جب انتہا کر دی ہے، مہنگائی اور بے روزگاری جو ہے اس کی چکی میں ملک پاکستان کے عوام پس رہے ہیں، تو جب ظلم کرنے والی حکومت اس حد تک اتر آتی ہے تو ظلم کا نظام جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، اور ظلم جب بڑھتا ہے تو یہ فطرت کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے وقت پر اپنے انجام کو ضرور پہنچ جاتا ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ حکومت بھی ضرور اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو ضرور جو ہے وہ اپنے ہاں شرف قبولیت بخشے گا، لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور اس حکومت سے ضرور اور جلدی انشاءاللہ چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ یہ پیغام جو ہے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔